15 اگست سن 1947 آدھی رات کو بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کہا، جب دنیا سوئے گی بھارت زندگی اور آزادی کے لیے جاگ جائے گا۔ آدھی رات سے ٹھیک پہلے کی اس تاریخی تقریر نے دنیا کا رخ بدل دیا۔ لاکھوں کی امیدیں حقیقت میں بدل گئی تھیں۔ بھارت ایک آزاد خود مختار ملک بن گیا تھا۔ اس کی برطانوی نو آبادیاتی یا کالونیل تاریخ اب ماضی بن چکا تھا۔ آزادی کے 75 سال بعد بھارت آج ایک بہت مختلف ملک ہے۔ اس کی کہانی جنگوں، کامیابیوں، ناکامیوں اور دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ سن 1947 سے لے کر 1971 تک کی تاریخ۔ برصغیر پاک و ہند سے انخلا سے قبل برطانوی سامراج نے ایک خیالی لکیر کھینچی جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان سرحد کی بنیاد بنی۔ اس عمل نے بڑے پیمانے پر نقل مکانی، ہجرت اور مذہبی فسادات کو جنم دیا۔ تشدد میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ تقریباً 12 ملین لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی سال بھارت اور پاکستان نے اپنی پہلی جنگ متنازع علاقے کشمیر پر لڑی، جس کے نتیجے میں یہ خطہ حریف ممالک کے درمیان تقسیم ہو گیا۔ تقسیم کے زخم ابھی تازہ تھے جب سن 1948 میں بھارت کے آزادی پسند رہنما مہاتما گاندھی کو قتل کر دیا گیا۔ بھارت ہنگامہ آرائی کے اس دور سے نکل آیا اور اس نے سن 1951 میں اپنے عام انتخابات کا اعلان کر کے جمہوری عمل کو تیز کر دیا۔ لیکن جلد ہی بھارت کو اپنی سرحدوں پر ایک نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ سن 1959 میں تبت کی ناکام بغاوت کے بعد دلائی لاما فرار ہو کر بھارت پہنچ گئے۔ 3 سال بعد یعنی سن 1962 میں بھارت اور چین کے درمیان جنگ ہوئی۔ سن 1971 میں بھارت نے پاکستان کے ساتھ ایک اور جنگ لڑی۔ اس بار یہ جنگ وزیر اعظم اندرا گاندھی کی سربراہی میں تب کے مشرقی پاکستان کے معاملے میں مداخلت پر لڑی گئی۔ پاکستان کا ماننا ہے کہ اس کا سابقہ مشرقی حصہ یعنی بنگلہ دیش بھارتی مداخلت کے نتیجے میں ایک آزاد ملک بنا۔ سن 1971 سے سن 1999 تک کی تاریخ۔ بھارت کی جمہوریت سن 1975 میں ایک بڑے امتحان سے گزری جب اندرا گاندھی نے رسمی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا۔ یہ تقریباً 2 سال تک جاری رہی اور اس کا خاتمہ ان کے عہدے سے برطرفی کے ساتھ ہوا۔ بھارت کو سن 1983 میں کرکٹ ورلڈ کپ میں فتح ہوئی جس نے لاکھوں شائقین کا خواب پورا کر دیا۔ لیکن 1 سال بعد ہی بھارت کو 2 تباہ کن واقعات نے ہلا کر رکھ دیا۔ اندرا گاندھی جو سن 1980 کے انتخابات میں اقتدار میں واپس آئی تھیں، نے سکھ انتہا پسندی کو کچلنے کے لیے سن 1984 میں پنجاب میں گولڈن ٹیمپل پر فوجی محاصرے کا حکم دیا۔ اسی سال ان کے سکھ محافظوں کے ہاتھوں انہیں قتل کر دیا گیا۔
اس قتل کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر سکھ مخالف فسادات ہوئے۔ سن 1990 کی دہائی میں تاریخی اصلاحات نے ملکی معیشت میں بہتری پیدا کی، لیکن اسی دور میں متنازع کشمیر میں غیر مسلح شورش شروع ہو گئی۔ سن 1991 میں سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ایک نسلی تامل خودکش بمبار نے قتل کر دیا۔ سن 1992 میں ہندو ہجوم نے ایودھیا شہر میں ایک تاریخی مسجد کو منہدم کر دیا، جس سے ملک بھر میں فسادات پھوٹ پڑے۔ اور سن 1993 میں سلسلہ وار دھماکوں نے ممبئی شہر کو ہلا کر رکھ دیا اور 250 سے زائد لوگ مارے گئے۔ بھارت نے سن 1998 میں 5 ایٹمی تجربات کر کے اپنی فوجی طاقت دکھانے کا انتخاب کیا۔ پاکستان نے بھی اس کا جواب دیتے ہوئے جوہری تجربات کیے، اور سن 1999 میں دونوں ممالک نے کارگل میں ایک محدود جنگ لڑی۔ سن 2000 سے اب تک کی تاریخ۔ بھارت میں نئی صدی کا آغاز ایک سنگین نوٹ پر ہوا۔ ایک زبردست زلزلے میں ریاست گجرات میں تقریباً 20,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ ایک سال بعد سن 2002 میں ریاست میں مسلم مخالف فسادات پھوٹ پڑے، جس کے نتیجے میں کم سے کم 1,000 افراد ہلاک ہوئے۔ سن 2004 میں بحر ہند میں سمندر کے اندر ایک بڑے زلزلے کے نتیجے میں آنے والے سونامی کے نتیجے میں 10,000 سے زائد بھارتی شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ سن 2008 میں بھارت نے امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدہ طے کیا، اور اسی سال پاکستان میں مقیم عسکریت پسند گروپ لشکر طیبہ نے بھارت کے ساحلی شہر ممبئی میں حملہ کر دیا۔ ممبئی حملوں میں 166 افراد مارے گئے۔ سن 2010 کی دہائی میں انڈیا کی سیاست اور عوامی گفتگو میں نمایاں تبدیلی آئی۔ سن 2012 میں نئی دلی میں ایک بس میں 22 سالہ خاتون کے اجتماعی ریپ اور قتل کے بعد ملک نے بڑے پیمانے پر احتجاجوں کا سلسلہ دیکھا۔ یہی مظاہرے ریپ کے خلاف سخت قوانین بنانے کی وجہ بنے۔ 2 سال بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے عام انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ ان کے دور حکومت میں ریلیجس پولرائزیشن میں اضافہ ہوا۔ کشمیر کی نیم خود مختاری حیثیت کو ختم کرنے جیسے متنازع فیصلوں پر ان پر کڑی تنقید بھی کی گئی۔ بھارت پھر سن 2020 اور سن 2021 میں مذہبی بنیاد پر شہریت کے قانون کے خلاف ملک گیر مظاہروں کا شکار ہوا۔ حال ہی میں بھارت کو ایک اور بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ملک میں کورونا وائرس نے لاکھوں افراد کی زندگیوں کو بری طرح سے متاثر کر دیا۔ اقتصادی مسائل کے علاوہ بڑے پیمانے پر ہلاکتوں نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد سے ہندوستان نے دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشتوں میں سے ایک میں اپنا نام بنایا۔ دنیا کے چند امیر ترین لوگ اسی ملک میں مقیم ہیں، اور اقوام متحدہ کے مطابق اس کی آبادی جلد ہی دنیا کے سب سے بڑی معیشت کے طور پر چین کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ لیکن ملک کی بڑھتی ہوئی دولت کے باوجود کروڑوں ہندوستانیوں کے لیے غربت روزمرہ کی حقیقت بنی ہوئی ہے، اور ڈائیورس خطوں، زبانوں اور عقائد پر مشتمل اس بڑھتی ہوئی قوم کے لیے چند اہم چیلنجز ابھی باقی ہیں۔